السلام علیکم جی ناظرین، آج ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے. میرے ساتھ آج موجود ہیں فیاض بھائی، اور ایک مرتبہ پھر ہم بات کریں گے ان تمام خامیوں کی جو کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں، ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں اور تمام تعلیمی اداروں سے منسلک ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے فیاض بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چل کر بات کرتے ہیں. کیسے ہیں فیاض؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم. یہ بتائیں کہ ہمارے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر کون سے ایسے عوامل ہیں جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں آپ کے بچے کی تعلیم و تربیت پہ؟ اچھا، وہ سے اگر سب سے پہلے ہم ایجوکیشن سسٹم اپنا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو آج جو میں نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، شاید یہ آج سے جو ہے نا 50 سال پہلے گورے پڑھ کے اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بہت ساری ایسی تھیوریز ملتی ہیں جو ہم بچپن میں پڑھتے رہتے ہیں اور لاسٹ میں آ کر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ جو تھیوری تھی وہ غلط تھی. تو اب یہ نئی تھیوری جو ہے نا، سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایجوکیشن سسٹم میں، یا آپ ہمارا ایجوکیشنل نظام دیکھیں تو ہم تقریباً دنیا سے 20 سے 30 سال پیچھے چل رہے ہیں. آج ہمارا میٹرک کا بچہ جو سلیبس کمپلیٹ کرتا ہے، شاید وہ باقی دنیا میں پرائمری میں آلریڈی پڑھ چکے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ایجوکیشن یا اپنے سلیبس جو ہے نا، اس کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ ٹیچرز چاہیے جو جن کی ان چیزوں کے اوپر گرپ ہو، جو ہمارے بچوں کو یہ سکھا سکے، نہ کہ رٹا لگوائیں. اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہمارا ٹپیکل گریڈنگ سسٹم چلا آ رہا ہے اسی میں ہی بچوں کو آگے پروموٹ یا ڈی رینک کیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا بچوں کے لیے وہ ابھی سازگار رہے گا؟ میرا نہیں خیال کہ ہم اس سسٹم کے ساتھ جو ہے نا وہ دنیا کو بیٹ کر سکتے ہیں، یہ دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں. ہمیں اس میں بہت کچھ آگے دیکھنا پڑے گا. خاص طور پہ ہمیں، میرے خیال میں سب سے پہلے تو اپنے سلیبس میں بہت زیادہ تبدیلی لانی ہے. ہمارا ادھر میٹرک کا جو بچہ ہوتا ہے تو وہاں پر دوسری تیسری کلاس میں وہ پڑھایا جاتا ہے. پاکستان میں جو آپ کا ایم ایس لیول کے میتھ کے بچے ہیں وہ وہاں کے میٹرک کے بچوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پاتے. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں تو میرے خیال میں ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا. اچھا، آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جو آج کل ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تعینات کر دیا جاتا ہے ایک ایسے شعبے کے اوپر، ہیڈ بنا دیا جاتا ہے کہ جو کہ اس میں اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہوتی، لیک آف ایکسپیرینس ہوتا ہے، لیک آف ایکسپرٹیز ہوتی ہے ان ٹرم آف ریفرنسز کی بیس کے اوپر انڈکشن ہو رہی ہوتی ہے پوسٹ کے اوپر. آپ تو کیا فیل بھائی، یہ صرف ہمارے ایجوکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ہمارے یہاں کسی بھی فیلڈ کو جو ہے نا آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ہر فیلڈ میں وہ بندہ جو ہے نا اس کا سربراہ ملتا ہے جس کا اس چیز کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ہمیشہ وزیر تعلیم وہ ہوگا جو شاید میٹرک فیل ہو. ہمارے پاس وزیر صحت وہ ہوگا جو خود جو ہے نا ہارٹ پیشنٹ ہوگا، خود مختلف بیماریوں کا شکار ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے جو ہے نا وہ مسائل ہوں گے. اس کا اپنا کوئی جو ہے نا میڈیکل کا کسی قسم کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا. تو اس کو ہم اٹھا کر جو ہے نا وزیر صحت لگا دیتے ہیں. اسی طرح آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں یہ بہت بڑی پرابلم ہے کہ ہم جو ہے نا اپنی فیلڈز کے متعلقہ لوگوں کو جو ہے وہ نہیں لگاتے. اس میں رشوت بھی ہے، اس میں اکبرا پروری بھی ہے، اس میں سفارش بھی ہے. میں اگر کسی محکمے میں ہوں تو میں نے کوشش کرنی ہے کہ میرا بھائی، میرا کزن، میرا دوست وہ جو ہے نا وہ کسی طرح میں اس محکمے میں ٹھوس دوں. ان کی وہ جاب لگنی چاہیے، بے شک وہ اس محکمے کے لیے آئل ہیں یا نہیں ہیں. تو اس چیز نے تو ہمارے پورے ملک میں، کیا ہمارے تقریباً تمام سرکاری اداروں کی ستیہ ناش کی ہوئی ہے. میں نے آپ سے پوچھنی ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے ڈپارٹمنٹس کا افتتاح کر دیا جاتا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کا جو نگران ہوتا ہے وہ اس طرح سے ٹرینڈ نہیں ہوتا، ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی ذمہ دار ہے؟ تو بھائی، آپ ہمارے کسی بھی محکمے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے فیلئر کی مین وجوہات یہ ہیں. دیکھیں، اب میں آپ کو اس کی اس طرح اگزامپل دے سکتا ہوں کہ آپ بہت ساری جگہوں پر، خاص طور پر جو ہے نا یہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے میٹرک میں یا پرائمری میں جو ہے نا، جو سرکاری انسٹیٹیوٹ ہیں وہاں پر وہ آپ کو لیب اٹینڈنٹ ملے گا جس نے شاید خود بیالوجی پڑھی ہوتی ہے، تو وہ آپ کو جو ہے نا کمپیوٹر آپریٹ کرنا سکھا رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے نئے محکمے جو ہے نا وہ فنڈ لینے کے لیے گورنمنٹ سے یا مختلف این جی او سے فنڈ لینے کے لیے ہم ادارے تو کریٹ کر لیتے ہیں، اس میں بندوں کو بھی وہ ٹھونس دیتے ہیں، لیکن کیونکہ نہ وہ بندے ٹرین ہوتے ہیں، نہ ہی وہ ادارہ یا اس کے جو ہیڈ ہیں یا اس کے جو ٹرینر ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس میں گائیڈ کر سکیں.
تو اس سے ہم ریونیو یا ادارہ یا نیا آپ محکمہ جب کریٹ کرتے ہیں، یا آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دیکھ لیں، آپ کو امیزون کے نام پر جو ہے یہاں واقعی میں 10 انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں، اور میں چیلنج کے ساتھ یہ کہتا ہوں، آپ یہاں پر جو 10 انسٹیٹیوٹ بننے ہیں، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، آپ ان کے وہ 50 بچوں کی جو ان کے بیچ میں ہوتے ہیں، وہ 50 بچوں کو آپ لے لیں، 50 بچوں میں سے آپ کو 5 بچے بھی سکسیس نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے، 10% بھی ان لوگوں کی جو ہے نا وہ سکسیس ریشو نہیں ہے، تو یار پھر وہ کیا سکھا رہے ہیں، وہ کیا سکل جو ہے نا آگے پرووائڈ کر رہے ہیں؟ وہ جو 6 ماہ کا کورس ہوتا ہے اس کو جی وہ کیا کہتے ہیں، 1 ماہ کا جو کورس ہوتا ہے اس کو 6 ماہ میں لے کر جاتے ہیں، جی کلاس صرف ہفتہ اتوار ہے، اور بھائی آپ کا 1 ماہ کا ٹوٹل کورس نہیں ہے، آپ صرف 2 دن وہ بچوں کے جو ہے نا وہ لے رہے ہیں ہفتے میں، اور 20,000 30,000 روپے مہینہ کر کے فیس لے رہے ہیں، اور جب اینڈ پہ بچوں کا رزلٹ آپ دیکھیں تو بچوں کا رزلٹ بھی کوئی نہیں ہے، یہاں پر وہ ڈی پی بنا ہوا ہے، تو یہاں پر ریڈ ایکس بنا ہوا ہے، میڈیکس بنا ہوا ہے، جو بھی وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان سب کو اوپن چیلنج ہے یار، آپ اپنے جو آپ کے بچے نکلے ہیں نا، ہر 30 بچوں کے بیچ میں سے آپ مجھے 5 جو ہے نا اپنے سکسیس بچے بتا دیں، آپ کو کسی ایک بیچ میں بمشکل ملیں گے ان کے 5 بچے بھی، 20% بھی رزلٹ نہیں ہے انسٹیٹیوشن کا، تو یہ بات کرتے ہیں ہم لوگوں کو بڑی جو ہے نا وہ سکھا رہے ہیں، سکل سکھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بس اللہ پاک ہم سب لوگوں کو ہدایت دے، صرف پیسہ بنانے کے لیے نئے نئے کورس لانچ کر دیے جاتے ہیں، دنیا میں ایک نیا سسٹم آیا ہے، اے آئی آیا ہے، تو اس کے اوپر ابھی آپ دیکھیے گا، یہاں پر میں خود اے آئی کا وہ کیا کہتے ہیں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں اے آئی کی وہ یوٹیوب سے ساتھ کلاسیں لوں گا، اور ساتھ جو ہے نا وہ شروع کر دوں گا کورس کرنا، کہ بھائی اے آئی سے لوگوں کے پاس پیسہ آئی ہے نا، میرے پاس تو آئے گا۔ وہ اس حوالے سے ایک مجھے بات یاد آ گئی، کوئی بندہ تھا نا، اس نے کہا اخبار میں اناؤنس کیا کہ میں آپ کو ڈائناسور مارنے کا طریقہ سکھاؤں گا، وہ کوئی بندے چلے گئے اس کے پاس، وہ ڈائناسور مارنے کا طریقہ، وہ ان میں سے ایک بچہ تھا، وہ کورس کے بعد گیا، کوئی 1-2 سال جنگلوں میں گھومتا رہا، اس کو ڈائناسور ملا نہیں، وہ سر کے پاس واپس آ گیا، اس نے کہا سر مجھے 2 سال ہو گئے ڈائناسور ملا نہیں، آپ نے ڈائناسور مارنے کا طریقہ سکھایا تھا، تو وہ سر کہتے ہیں الو نے پٹے تو دکے سے اگر تو ڈائناسور مار، تو لوگوں یہ طریقہ سکھاتے اس نے پیسے لائے، تو ادھر بھی یہی حال ہے کہ آپ لوگوں کو اے آئی کے نام پر، لوگوں کو امیزون کے نام پر، ای کامرس کے نام پر، آج کل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے نام پر لوگوں سے بس پیسہ بٹورے ہیں، ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، نیکسٹ وہ کیا کریں گے، وہ بھی اپنے کورس لانچ کر کے آگے جو ہے نا 2-4 بندوں کو اور وہ الو بنائیں گے، ان سے جو ہے نا وہ پیسے نکالیں گے، اسی بھیڑ باڑ میں جو ہے نا ہمارا ایجوکیشن سسٹم، چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہے چاہے وہ پرائیویٹ ہے، ایسے ہی چل رہا ہے۔ ایک بات اور ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ سینٹ میں کچھ نئی یونیورسٹیوں کے بل پاس ہوئے ہیں کہ نئی یونیورسٹیوں کا ہونا چاہیے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ لاٹ کی لاٹ نکال رہے ہیں لیکن آگے اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ہیں، تو آپ یہ بچہ کدھر جائے گا آپ کا؟ فیل بھائی، یہ جو سینٹ میں جو ہے نا ابھی قرارداد پیش ہوئی تھی جس میں تقریباً 16 کے 18 یونیورسٹی جو ہے نا وہ لانچ کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاکستان میں جو انسٹیٹیوشن ہے ان کی بہت زیادہ کمی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہے ایجوکیشن کی بہت سخت کمی ہے اور اداروں کی بہت زیادہ کمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہے کہ آیا ہماری یونیورسٹیاں ہمارے طالب علموں کو، ہماری یوتھ کو وہ نالج پرووائڈ کر سکتی ہیں کہ وہ ان سے سیکھ کر جب باہر نکلیں تو ان کے پاس آگے جابس کریٹ ہوں، یا وہ جابس اگر نہیں بھی کریٹ تو وہ اپنا کام کر سکیں؟ نہیں۔ تو سب سے پہلے میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا اس طرف توجہ دینی پڑے گی کہ ہماری جو پچھلی کھیپ ہے، ہم اگر ان 18 یونیورسٹیوں کے بدلے ہمارے پاس جو ادارے موجود ہیں یہی بجٹ ان کے اوپر لگائیں اور لوگوں کی سکل بہتر کریں، اس کے اوپر اگر ورکنگ کریں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ تو یونیورسٹیاں، آپ کو پتہ ہے جب یونیورسٹیاں بنیں گی EC سے جو ہے وہ فنڈ آئیں گے، پھر فنڈ آگے پیچھے جائیں گے، میرے خیال میں وہ تو ایک گیم ہے، یا پیسہ کمانے کے لیے آپ نے جو ہے نا اپنے 10-15-20 بندے جو ہے نا مزید بلینئر بنانے ہیں جن کو آپ نے جو ہے نا یونیورسٹیاں الاٹ کرنی ہیں۔ اچھا، ایک سوچ یہ ٹپیکل مطلب پرانی سوچ، ایک ٹریڈیشنل جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بچے ہیں پڑھان مارو ولایت بھیج دو، تو اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ نے بھی ذکر کیا 18 یونیورسٹی کو، ان کا قیام صرف اسلام آباد کی ایک محدود حدود میں کیا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک رائے دی گئی ہے کہ اسلام آباد میں میکسیمم یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جائے، یہ درست ہے یا ایسے دیہی علاقوں میں اس کا انعقاد ہونا چاہیے تھا؟ کفیل بھائی،
حقیقت یہ ہے کہ اسلام آباد جیسے چھوٹے شہر میں اتنی یونیورسٹیوں کی ضرورت نہیں ہے جتنی اس سے شہر کی آبادی ہے، اگر اس کے حساب سے دیکھا جائے۔ لیکن کیونکہ اسلام آباد ہمارا ایک دارالحکومت ہے اور جہاں پر آپ کو تقریباً پورے پاکستان کے لوگ ملتے ہیں، تو میرے خیال میں اس پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھ لیں، یہاں پر ہر بندے کی ٹریولنگ ہو سکتی ہے، یہاں پر ہر بندہ آ کر رہ سکتا ہے، تو اس پوائنٹ آف ویو سے یہ یونیورسٹی یہاں پر اگر ہوں گی تو پورے پاکستان سے لوگ آ کر یہاں پر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور کریٹ ہوگا کہ اسلام آباد میں رہائشیں بہت مہنگی ہیں، تو یہاں پر غریب طالب علم آ کر کیسے سروائیو کرے گا؟ یہاں پر اسلام آباد کے اندر جابس اتنی نہیں ہیں، تو یہاں پر آ کر وہ جو بچے آئیں گے وہ اپنے اخراجات کو کیسا پورا کریں گے؟ تو اگر آپ اس ٹائم اسلام آباد میں دیکھ لیں، E11 کو دیکھ لیں، اسی طرح بیریا کے کچھ سیکٹر ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں، وہاں پر ٹوٹل گندگی ہے۔ وہاں پر آپ کو اب بات ہوئی ہے، وہاں پر آپ کو لڑکیاں ملیں گی جو جسم سیل کر رہی ہیں، وہاں پر ایسے لڑکے ملیں گے جو ڈرگس وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں یا اس کی سیل پرچیز کر رہے ہیں، اسلحے کی سیل پرچیز کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ اسلام آباد کے حدود میں اس طرح کا پروجیکٹ رکھیں گے تو اس کے ساتھ آپ جب تک لوگوں کے لیے اس طرح کی جابس وغیرہ کا نہیں بندوبست اسٹوڈنٹ کے لیے کر سکتے، یا ان کی سپورٹس وغیرہ کے لیے جہاں پر وہ اپنا میکسیمم ٹائم سپینڈ کریں، تو مزید اسلام آباد میں جو ہے نا گندگی ہی پھیلے گی۔ ایک رائے دی جاتی ہے کہ آپ کے جو ریٹائرڈ اچھے اداروں سے جو ریٹائرڈ ہیں، قابل ہونہار لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اس طرح سے ایک انڈسٹری کا، جیسے انڈسٹری سے جاتے ہیں، ان کے لیے ایک ایسی یونیورسٹی کا قیام کیا جہاں پہ ہنرمند جوان آپ کا نکلے وہاں سے، یعنی کہ ہو تو وہ ایجوکیشنل اسپیکٹرم پہ کام کر رہی ہو، لیکن وہ ہو ایک ٹیکنیکل سکلز لیول پہ وہ کام کر رہے ہوں۔ تو کیا یہ والی ترکیب درست رہے گی، یا وہی ہمارا لانگ روٹ ٹھیک رہے گا کہ بچے کو گراس روٹ لیول سے پڑھانا شروع کریں؟ نہیں، آپ دنیا میں دیکھ لیں، دنیا اس ٹائم جو ہے نا وہ بچے کو تقریباً آپ کے جو پرائمری سیشن ہے آپ کا 10-12 سال کے بچے کو وہ لے کر اس کی پہلے 7 سے لے کر 10 سال تک تو اس کی اخلاقی تربیت کے اوپر کام کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سکل کی طرف لایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے اس کے اندر کیا سکل ہے۔ اور میرے خیال میں ہمارے لیے بھی یہ لازم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ہمارا میٹرک کرتا ہے تو اس کے بعد اس کا 1 سے 2 سال کا، چاہے وہ مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس ہو یا کسی بھی فیلڈ کا ایکسپیرینس ہو، وہ اس کا لازمی ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کو ڈگری جو ہے نا دینی چاہیے۔ یہ تو میرے خیال میں ہمارے لیے ایک لازم چیز ہے۔ شارٹ ٹرم میں آپ لوگوں کو سکل پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اس ٹائم پاکستان جس دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو یہ سکل سے ہی آگے نکل سکتا ہے، اور لانگ ٹرم میں آپ اپنے سلیبس کو بہتر کریں، اور میکسیمم آپ جو ابھی ماہر تعلیم ہیں ان کو باہر سے ہائر کریں، USA سے کریں، UK سے کریں، UAE سے کریں، مختلف ممالک سے ہائر کریں، تاکہ وہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں ان کو ایک اعلیٰ سطح کی تربیت دے سکے، اعلیٰ سطح کی ٹریننگ دے سکے، ان کو پتہ ہو کہ آپ نے اسٹوڈنٹ کو پڑھانا کس طرح ہے، اور جدید سلیبس کے حساب سے جو ہے نا اسٹوڈنٹ کو آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ تو ہمارے لیے اگر اس طرح کریں تو شاید 4-5 سال ہی مشکل ہوں، ادروائز جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح تو 50 سال بھی ہمارے کام ہیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے۔ پہلے سوال کیا کہ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے، انہی کو پھر جو ہے کیسے جگہ پر لگا دیا جائے، یعنی وہ یونیورسٹی کا طرز پہ ایک ایسا رول ماڈل بنایا جائے، وہاں پر لوگ آئیں، وہ اپنا ہنر وہاں سے سیکھیں، اور اس کے بعد وہ آگے جو ہے نا بڑے بڑے انڈسٹریز کی طرف موو کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کافی حد تک بہتر ہے، بڑی حد تک جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہے، لیکن اس کا قیام اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ آپ ایک سٹی میں یا 1-2 انسٹیٹیوشن تو اس کے بنا سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس ٹائم 70% یوتھ ہے، تو آپ نے 70% کے لیے دیکھنا ہے۔ جب آپ 70% کی نظر سے دیکھیں گے تو اس کے حساب سے یہ ایک یونیورسٹی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو وہ پینٹ بھی نہیں بنتی یا وہ آٹے میں نمک بھی نہیں بنتا۔ اچھا، FPSC اور اس طرح کی کچھ NTS کے اپنے وہ ایڈز وغیرہ دیتے ہیں، اشتہارات وغیرہ دیتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آپ کے چوکیدار لیول کی پوسٹ کے لیے بھی آپ کا ماسٹرز لیول کا بندہ اٹھ کر آ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایجوکیشن اتنی زیادہ پاکستان میں ڈی ویلیو ہو چکی ہے؟ نہیں کفیل بھائی، یہ بات نہیں ہے، پاکستان میں ایجوکیشن اتنی ڈی ویلیو نہیں ہو چکی۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بے روزگاری ہے، اور دوسرا ہمارے ہاں کاروبار کرنے کی طرف لوگوں کا ٹرینڈ بہت کم ہے۔ ایک تو آپ نے لوگوں کا یہ ٹرینڈ بنانا ہے کہ وہ کاروبار کی طرف جائیں،
اس کے بعد جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس پی ایچ ڈی لیول یا آپ کو کے پاس شاید کہ ایف اے لیول کے لوگ بھی جو ہے نا وہ چوکیدار کی پوسٹ کے لیے آپ کو نہ ملے، اگر آپ پراپر لوگوں کا جو ہے نا ٹرینڈ بنا دیں کہ وہ جاب کے بدلے کاروبار کی طرف جائیں. کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو سرکاری نوکری کا ایک وہ فینومنا بنا ہوا تھا یا بنا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ سرکاری بابو جو ہے نا وہ شاید دنیا میں جو کامیاب ترین کام ہے نا وہ وہی ہے، کیونکہ آپ کو اس میں ہیلتھ کی سیکیورٹی ہے، آپ کو اس میں پے کی سیکیورٹی ہے کہ آپ کو تنخواہ ملے گی، صحت کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جب 60 پلس ہوتے ہیں تو آپ کی پینشن بھی شروع ہو جاتی ہے، آپ کو جاب کے بعد کی بھی سیکیورٹیز ہے. جبکہ کاروبار میں پاکستان میں گروتھ کرنا بہت مشکل ہے، یہاں پر روک ٹوک کاروبار میں ہر کوئی تنگ آپ کو اتنا کرتا ہے کہ وہ کاروبار چلنے سے پہلے ہی بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے بھی بہت ہیں. ایجوکیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں حالیہ کچھ دنوں میں سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ ایک نئی مافیا بھی آ گئی ہے کہ اب بچوں کا جو ایک تعلیمی ایکٹیویٹی تھی وہ اب دوسری طرف بھی جانا شروع ہو گئی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو قائد اعظم کا فرمان تھا کہ جو طالب علم ہے وہ سیاست سے دور رہے، اب دیکھ رہے ہیں وہاں پر تنظیمیں بننا شروع ہو گئی ہیں اور اس طرح کے معاملات، لڑائی جھگڑے کے، پشاور کے کچھ ہم نے واقعات دیکھے، فائرنگ ہوئی، اس طرح کے واقعات میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ذمہ داران کون ہیں؟ کفیل بھائی، اس کے ذمہ داران ہم لوگ ہوتا ہے. اس میں خاص طور پہ ذمہ دار ہماری تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہیں، جنہوں نے اپنے ونگ بنائے ہوئے ہیں. کوئی مسلم اسٹوڈنٹ ہے، کوئی اسلامی جمعیت طلباء ہے، کوئی انجمن طلباء ہے، کوئی فلانی ہے، کوئی ٹمکانی ہے، کوئی وہ پی ایس ایف ہے، ایم ایس ایف ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جنہوں نے یوتھ کے اندر جو ہے نا وہ بنائے ہوئے ہیں اپنے ونگ، یہ سارے اس کے ذمہ دار ہیں. اعلیٰ یوتھ کو سیاست کے ساتھ میرے خیال میں سروکار ہونا چاہیے، لیکن مثبت سیاست کے ساتھ. یہاں پر کیونکہ ہمارے معاشرے میں مثبت سیاست تو ہے ہی نہیں، یہاں پر آپ کے اوپر جو تنقید کرتا ہے یا میرے اوپر تنقید جو بندہ کر رہا ہے، جو ہماری خامی بتا رہا ہے، تو ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. جب تک ہم اس فینومنے سے باہر نہیں نکلیں گے تو ہمارے لیے یہ مسائل تو اسی طرح رہیں گے.